بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لندن سے متعلق۔ دونوں خبریں لندن سے متعلق ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جو پارٹی اس میں ایک نون کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے، وہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں اس میں انہیں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے اور وہ مرکز میں تاکہ وہ کچھ فیصلے کر سکیں یا فیصلہ شاید پوزیشن میں ہوں۔ انہوں نے اپنے پاپا سے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو آپ مجھے کوئی بڑا عہدہ پارٹی میں دے دیں۔ اب دیکھیں، بڑا عہدہ جو ہے شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور حسن اقبال صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اگر یہ بڑا عہدہ ایک اور فیملی میں آیا جائے تو پارٹی کے اندر جو اختلافات سامنے ابھر کے آ جائیں گے۔ بہرحال مریم نواز شریف بھی چاہتی ہیں اور وہ کیا آگے فیصلہ ہوتا ہے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق۔ اب یہ نا اس میں اب 4 فریق ہو گئے ہیں۔ ایک مریم نواز جو اب لندن گئی ہیں، انہوں نے پاپا کو کہا کسی کا نام دیا ہے، اور شہباز شریف کا ایک اپنا نام ہے، انہوں نے ایک نام سلیکٹ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ان کا اپنا ایک ہے کہ فلاں بندہ ہونا چاہیے آرمی چیف، اور جو آپ کے آرمی ہیرارکی ہے اس کا ایک اپنا ہے کہ جس کو وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ گوٹی جو ہے 4 خانوں میں پھنس گئی ہے، اب دیکھیں کیسے نکلتی ہے۔ آرمی کی اپنی ہیرارکی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ آرمی کی ہیرارکی کے فیصلے ہوئے، انہوں نے فیصلے کیے، ان کا آرمی چیف آیا، لیکن اس وقت شہباز شریف، نواز شریف، مریم یہ جو ہے یہ اپنا اپنا بندہ لانا چاہ رہی ہیں۔ اب یہ پارٹی کے نہیں، یہ خاندان کے اختلافات ہیں۔ پارٹی تو وہی اپنے آمن و صدقہ نہ کہے گی، نہ پارٹی میں کسی کی آواز ہے، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور یہ سارا جو ہے اپنا معاملہ جو ہے فیملی کے اندر ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے موضوع پہ۔ مسلم لیگ نون کی جو تنظیم نو ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز یہ ہمیشہ گنواتی ہیں کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں، وہ جیل میں گئیں، پھر اپنے ساتھ ہونے والے مبینہ جو مظالم ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں کہ کبھی کیا ہوا، اور کہ نائٹی میں تصویر اتار دی، جیل میں جو انہوں نے کہا کہ کئی بار کہا کہ جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے اگر وہ بتائیں تو آپ لوگوں کو ہوش اڑ جائیں۔ ظاہر ہے وہ جیل میں تھی، اور جیل میں کوئی بھی ہو، کسی قسم کی ہو، چاہے وی آئی پی جیل ہو، جیل ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کے چچا شہباز شریف کے یا کزن حمزہ شہباز کے۔ وہ کراؤڈ پلر ہیں، بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں، گو کہ جلسے میں انہیں کامیابی نہیں ملی، اور عمران خان کے مقابلے میں جلسے بہت چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کلیم ہے کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتی ہیں، جو پارٹی کو چاہیے ایک پاپولر لیڈرشپ جس کے پیچھے لوگ چلیں اور لوگ اس کی بات سنیں اور لوگ کی آواز پہ لبیک کہیں اور لوگ باہر آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کے بعد جو ہے پارٹی میں کراؤڈ پلر ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ اب ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں یہ جتاتے ہیں کہ سب کچھ آپ کر رہی ہیں، سب پارٹی پوزیشن کسی اور کے پاس ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنا کوئی ایسا عہدہ لیں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ آئندہ آنے والے جو سیٹ اپ ہے اس میں اپنا کوئی رول ادا کر سکیں۔ اب مریم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باپ میاں نواز شریف سے باہر نہیں جاتی ہیں۔ اب پارٹی کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے جو ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے کہ بھئی انہیں پارٹی کی ہیرارکی میں آگے لایا جائے، اس میں دراصل اپنے والد صاحب کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہی ہیں۔ والد صاحب تو پہلے ہی اپنا پارٹی میں ہیں اور پارٹی کے قائد ہیں، لیکن وہ اصل میں شہباز شریف کے پتہ کاٹنا چاہتی ہیں۔ ان کی تھیوری یہ ہے کہ جس طرح مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا یافتہ ہونے کے باوجود ضمانت کے بعد جو ہے پارٹی کا نائب صدر بنانے کے کوئی اعتراض نہیں کیا، اسی طرح نواز شریف کی ضمانت فائل ہونے کے بعد انہیں پارٹی کا صدر بنا دیا جائے، اس طرح شہباز شریف صاحب آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور باقی پارٹی کے ہیرارکی جو حسن اقبال صدر ہیں وہ رہیں گے، حسن اقبال سیکرٹری جنرل وہ رہیں گے، لیکن یہ کہ مریم نواز کا ٹارگیٹ ہے کہ چچا کہیں نظر نہ آئے۔ یار اب الیکشن کا اب ٹبل بج چکا ہے اور شہباز شریف کراؤڈ پلر نہیں ہے اور وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور اگر مریم نواز کے جو گروپ نے جو یہ کھیل کھیلا ہے کہ میاں نواز شریف کی ضمانت کے بعد انہیں پارٹی ہیرارکی دے دی جائے، پارٹی صدر بنا دیا جائے، تو اس میں ظاہر شہباز شریف کے پاس فیصلہ کرنے کی اختیارات جو قوت نہیں ہوگی، فیصلے تمام نواز شریف کریں گے، نواز شریف کریں گے تو ظاہر ہے وہ جو ان کے گھر کا بندہ یا بندی ہے مریم نواز وہ کرے گی، اور شہباز شریف اس ہیرارکی میں نہیں آتے۔ اور پھر آپ کے جو حمزہ نواز ہو، حمزہ شہباز تو بالکل نہیں آتے نا، حمزہ شہباز تو بالکل اس سے باہر ہیں، تو تمام فیصلے کی قوت آ جائے گی ایک ہی کمرے میں، اور وہ اس میں ایک کمرے میں مریم نواز، اسی کمرے میں نواز شریف ہوں گے۔ اور جو شہباز شریف گروپ ہے وہ ڈرتا ہے کہ اس طرح اگر ہوا تو وہ جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ پارٹی سے آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ یہ یقیناً ان کا جو خطرہ یا ڈر ہے یہ بالکل بجا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے
میاں نواز شریف کی ضمانت پہ اور ان کے پاکستان آنے پہ جو حالات یہاں چل رہے ہیں اس کے مطابق تو انہیں ضمانت مل جائے گی، اس میں نہ کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کوئی اڑچن ہوگی۔ لیکن یہ جو ترک کا پتہ کھیلا ہے مریم نے، اس میں نواز شریف صاحب رول کریں گے اور مریم نواز جو ہے وہ ان کی سیکنڈ ان کمانڈ ہوگی، اور شہباز شریف جو آؤٹ ہو جائے گا، شہباز شریف پورا گروپ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ احسن اقبال بھی نواز شریف گروپ ہے، خواجہ آصف کا بیدر کھیلتے ہیں، سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ اس میں گڈ بوائے نہیں ہے نواز شریف کی نظروں میں، اور وہ ظاہر ہے وہ ایک سائڈ پہ ہیں، وہ اکثر اختلافات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ سارا کھیل کامیاب ہو جاتا ہے جو مریم نواز نے کھیلا ہے یا ان کے گروپ نے کھیلا ہے، تو تمام جو قوت اور طاقت کا منبع ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز ہو جائیں گی، اور شہباز شریف گروپ جو ہے اس میں سے بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا وہ، کیونکہ جب نواز شریف فیصلہ کریں گے تو ظاہر وہ مریم ہی فیصلے کر رہی ہوں گی، اور پارٹی میں آنے سے پہلے یا پارٹی کے سامنے فیصلے لانے سے پہلے تمام فیصلے کر لیے جائیں گے۔ اور مسلم لیگ نون سمیت تمام پارٹیوں کی روایت ہے کہ جب پارٹی کا سربراہ کوئی فیصلہ کر لے تو سب اس پہ ہاں کہتے ہیں، اس میں کوئی چوں چرا نہیں ہوتی۔ اب شہباز شریف گروپ کو خطرہ یہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، اور الیکشن میں وہ ٹکٹیں جو ہے اپنے حساب سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے جو ان کے ٹرسٹ وردی ہیں اس میں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو شہباز شریف کے ٹرسٹ وردی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نواز شریف اور مریم کی ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ اب یہ گیم جو ہے، یہ لڑائی جو ہے گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ کس رخ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ مریم کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر عدالت سزا کے باوجود انہیں پارٹی کے نائب صدر صدارت رکھنے پہ کی اجازت دے سکتی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی ضمانت کے بعد جو ہے پارٹی کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ویسے دیکھیں تو میرٹ پہ تو یہ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب بھی روح روائیں، سب کے سارا ووٹ بینک ان کا ہے، وہ اگر یہ فارمولہ اپلائی کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو اس میں کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی سوچ ہے کہ وہ نواز شریف کو لے کے آئیں گی لندن سے۔ ایک بار بھی اکٹھے آئے تھے ان سے، لیکن وہ جیل چلے گئے تھے۔ اب نواز شریف جب آتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے آج کل عدالتیں مہربان ہیں، سسٹم مہربان ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ مہربان ہے، تو سنیت یہی ہے کہ لندن روانگی سے پہلے انہیں پروٹیکٹیو بیل یا فاسٹی بیل مل جائے گی، اس کے بعد آ کے وہ اپنی باقاعدہ بیل فائل کریں گے، جیل نہیں جائیں گے، اور پھر بہتر اسٹریٹجی بنا کے وہ اس میں اپنا پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، اگر یہ جو 11 سیٹوں والے الیکشن جس میں 9 پہ عمران خان جو ہے وہ امیدوار ہیں، اگر یہ الیکشن ہوئے، اگر اس میں الیکشن میں عمران خان نے کافی 90% سیٹیں لے لیں، تو پھر جو ہے اپنا مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ وہ اور ہوگا، اور پھر وہ نواز شریف چاہیں گے کہ اگلے الیکشن کے شاید بعد ہی ہیں، اور مریم نواز کو پھر چارج چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کیمپین چلائیں اور وہ آگے پارٹی کو لے کے چلیں۔ لیکن میرے خیال میں اور جو باقی مبصرین کی جو معلومات میں تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جب تک نواز شریف صاحب خود نہیں لیڈ کرتے آپ کا کیمپین، اس وقت تک وہ رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ سارے جو پلاننگ ہے یہ میاں نواز شریف چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے ہو، تاکہ وہ الیکشن میں اگر آئیں تو ایک صحیح پلاننگ کے ساتھ ہیں۔ اگر عمران خان 11 میں سے 9 یا 8 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر ان کی پلاننگ مختلف ہوگی۔ تو اس میں دوسرا ایک اور فریق الیکشن کمیشن بھی ہے جو تلا ہوا ہے کہ اس نے ہر حال میں عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ تو یہ اگر اگر اس کا الیکٹورل جو کالج ووٹ ہو رہا ہے، اگر اس کا ساری سیٹیں یا میجارٹی سیٹیں عمران خان جیت گئے، تو پھر شاید الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا پڑے کہ بھائی وہ ایک پاپولر لیڈر کو ایک کیس میں اگر وہ نااہل کرتے ہیں تو پھر وہی کیسز جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں، پھر دباؤ پڑ جائے کہ آپ ان کے بھی کیسز لے کے آئیں۔ بہرحال جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر عمران خان کو نااہل بھی کر دیا پھر بھی ان کی جو میڈیا جو الیکشن کیمپین ہے وہ عمران خان چلائیں گے، اور اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ عمران خان کے بعد ایک اور کارڈ آ جائے گا مظلومیت کا کہ انہیں نااہل کر دیا گیا ہے ناجائز۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب شہباز شریف کب جاتے ہیں لندن اور کب ان کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ جو اپنا آڈیو لیکس ہوئی اس کے بعد کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ فون کال پہ یا اسکائپ پہ یا کسی اور الیکٹرانک ڈیوائس پہ بات کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں وہاں جا کے سارا بات کریں، اور اگر کوئی اپنا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جاتی ہے الیکشن کی یا کسی اور حوالے سے، تو وہ جا کے فیس ٹو فیس بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ ٹیلی فون ہی اس پہ کریں۔ پھر عمران خان کا دھرنا بھی ہے، اس میں بھی پریشانی ہے۔ مسلم لیگ نون چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے،
کیونکہ اس میں اچھا اس ساری لڑائی میں 14-15 پارٹیاں ہیں، لیکن 15 پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دے رہی. تمام جو ملبہ ہے، تمام جو مصائب ہیں، تمام جو مصیبتیں ہیں، تمام پلاننگ وہ مسلم لیگ نون کو اکیلے کرنی پڑ رہی ہے. باقی پارٹیاں سب حلوہ کھانے کے چکر میں ہیں اور وہ کوئی بھی اور ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، چاہے مہنگائی ہو چاہے کچھ ہو. اس پہ مسلم لیگ نون کو پریشانی ہے. اور شنید میری خبر یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے جو حکومت ہے، متحدہ حکومت یا پی ڈی ایم، یہ جو حکومتی اتحاد ٹوٹ جائے گا اور ایک نئی صف بندی ہوگی. اب دیکھیں اس میں کہاں تک سروائیول کرتی ہے پارٹیاں اور پیپلز پارٹی کیا رخ اختیار کرتی ہے. کہ پیپلز پارٹی شدید ناراض ہے حکومت متحدہ حکومت سے کہ ان کی کافی باتیں نہیں مانی گئیں. اب میرا دوسرا موضوع ہے جناب آرمی چیف کی تقرری. جیسے میں نے کہا کہ اس میں 4 فریق بن گئے ہیں اور مریم نواز اپنا چاہ رہی ہیں اور نواز شریف اپنا چاہ رہے ہیں، شہباز شریف اپنا چاہ رہے ہیں، آرمی لڑکی جو اپنا چاہ رہی ہے. اب مسلم لیگ نون کو اندرونی حلقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے جو یہ کارڈ کھیلا ہے اپنے آرمی چیف کا، اصل میں والد کی سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ جو والد کا جو ان کا امیدوار ہے وہ اس میں وڈرا کر جائیں گی. اور کیوں یہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا، یہ آل ان دا فیملی ہے، اس میں اور کوئی باہر سے بندہ جو ہے شامل نہیں ہے. یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ خاندان خود کر رہا ہے. نہ اس میں خواجہ آصف ہے، نہ اس میں احسن اقبال ہیں، نہ اس میں عباسی صاحب ہیں، نہ اس میں رانا ثناء اللہ، کوئی بھی نہیں. پارٹی اندر فیصلہ کر دی کہ بندر بانٹ کہ کہاں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کو کیا عہدے دینے اور کیا رکھنا ہے اور کون آرمی چیف ہوگا. اب آرمی چیف کی ایک اپنی بھی اپنا آرمی کی اپنی بھی رائے کی ہے، وہ انہوں نے کسی اور بندے کو سیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کسی اور کو کہا ہوا ہے. خواجہ آصف نے ایک شورلی چڑھی ہے، خواجہ آصف نے ایک شورلی چھوڑی ہے کہ ہم 5-6 نمبر پہ کسی جونیئر کو بھی آگے لا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ مذاق بن گئے. اور یہ میرے خیال میں جس طرح عدلیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام تقرریاں خود کرتی ہے اور کسی سے نہیں پوچھتی، اس طرح فوج کی تقرریاں بھی فوج اور جو اپنا ہمارے سیکٹری دفاع ہیں ان کے درمیان کر دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ٹنٹا ختم ہو جائے. یا ایک ترمیم لا کے جو سینئر موسٹ ہے، جس طرح جوڈیشری میں ایک سینئر موسٹ جنرل جو ہے اس کو آرمی چیف بنانے کی ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ہمیشہ یہ ایک تماشا بن جاتا ہے فوج کے حوالے سے کہ کون آرمی چیف ہوگا. اگر یہ آرمی پارلیمنٹ قانون پاس کر دیتی ہے تو جو آپ کے آرمی کی جو پولیٹیسائزنگ ہو رہی ہے اس سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ایک پرماننٹ جس طرح عدلیہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ جو سینئر چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، اس طرح جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا وہ آرمی چیف بنے گا. اب آرمی چیف بننے سے اب دیکھا بننے سے فرق تو پڑتا ہے کہ اپنی پالیسی ہوتی ہے اور ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ہمیشہ انوالو رہی ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی مرضی کے بغیر بہت کم چیزیں ہوئی ہیں. اب الیکشن فیئر اینڈ فری کرانے اس کا بھی فوج کی ضرورت پڑے گی اور آرمی چیف وغیرہ ڈپینڈ کرے گا آنے والے پہ کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. گو کہ ایک طریقہ کار ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیشہ یہ مانگا ہے. لیکن جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا اگر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیتا ہے تو اس کا نام بھی یحییٰ خان کے بعد ایک بہت بڑا نام ہوگا فوجی جنرل کا کہ اس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. اب جو آرمی چیف کے سب کے بیان کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو پاکستان کے داخلی معاشی اور خارجہ اور آپ کے جو داخلہ معاملات اس میں دخل نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان کی ترقی میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے. اب دیکھیں یہ سابقہ یہ ان کے 2 ماہ رہ گئے ہیں اور اب یہ خیال آیا اور اس سے پہلے جو آرمی کی جو کی تھی وہ کیا کرتی رہی ہے. اگر ہم ماضی میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلا مارشل لگایا تھا وہ لگایا تھا سکندر مرزا نے. سکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں معروف کردار میر جعفر کے. اس کے بعد انہوں نے یہ ایک مثال قائم دی، ایک پنجابی کہتے ہیں گھٹی ڈال دی کہ آئندہ جو بھی جنرل آیا اس نے پاور کے اصول کے لیے مارشل لگایا، ریفرنڈم کرایا اور اپنے حکومت آگے بڑھی اور پاکستان کو تاریکی میں ڈال دیا. اب پہلا صدر جو تھے ہمارے سکندر مرزا تھے. سکندر مرزا کے میجر جنرل تھے، یہ کوئی عام سویلین نہیں تھے. انہوں نے جو ہے اپنا وہ جو صدر بنے تو آرمی چیف تھے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب. تو انہوں نے آرمی چیف کو اپنا اگلا خود سبکدوش ہو کر اقتدار دے دیا اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور پھر وہ صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد جو ہے 11 سال ہم تاریکیوں میں رہے، 11 سال کا مارشل لگا رہا. اس کے بعد یحییٰ خان آئے اور اس بدبخت نے قائد پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے بھی 2 مارشل لگائے. یعنی جو فوجی جاتا ہے وہ اپنے اس کے حوالے کرتا ہے. انہوں نے کوئی الیکشن نہیں کرایا. ایوب خان اگر سنسیئر ہوتے جو قائد اعظم کی سوچ یا جمہوریت کے ساتھ تو وہ الیکشن کرواتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے اپنا یحییٰ خان نے
یحییٰ خان نے جب اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ اپنا کیونکہ وہ ملک دو ٹکڑے ہو گئے تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اقتدار جو ہے وہ بھٹو کے سپرد کر دیا. اب بھٹو نے بھی وہی غلطی کی جو کہ ماضی میں کرتے رہے. ایک جونیئر موسٹ جنرل کو اٹھا کے اوپر لے آیا, اس کو آرمی چیف بنا دیا, اور ضیاء الحق نے اس بھٹو کو پھانسی دی تھی جو 90,000 فوجیوں کو بھارت سے چھڑا کے لایا اور ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہمارا وہ انڈیا سے آزاد کروایا بغیر کسی تاوان کے. اب 11 سال بعد تو پاکستان کی جان چھوٹی اس سے ضیاء الحق سے, تو وہ اس کا طیارہ پھٹا بہاولپور میں, جس میں ان کو اپنے واریوں سمیت جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے. پھر اس کے بعد جناب بے نظیر آئیں, پھر نواز شریف آیا, اور نواز شریف نے وہی غلطی کی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی. انہوں نے ایک جونیئر موسٹ جنرل جو تھا مشرف, اس کو وہ اٹھا کے لے آیا اور اس کو جنرل بنا دیا, آرمی چیف کا سربراہ بنا دیا. اور وہی غلطی جو بھٹو نے کی تھی اور وہی حماقت, وہی جو اپنا غداری کی تھی ضیاء الحق نے اپنے اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف, وہ اپنے محسن کے خلاف, وہی اپنا دہرایا آپ کے پرویز مشرف نے, اور انہوں نے چلتا کیا اس کو اپنا نواز شریف کو. اب دیکھیں اگر 5 جنرل جو ہیں ہمارے, اس 13 صدر ہوئے, اس میں 5 جو تھے وہ ہمارے آرمی چیف تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا جمہوریت کو, سبوٹاج کر کے اسمبلیوں کو توڑ کے وہ صدر بنے, اور ہمارے ملک نے جو اس کی قیمت ادا کی وہ سامنے ہے. ضیاء الحق دور میں آپ دیکھیے ہیروئن کلسٹر کو آئی, پھر مشرف کے دور میں دیکھیں دہشت گردی آئی, اور ایوب خان 11 سال تھے, انہوں نے رستہ ہموار کیا کہ بنگلہ دیش بنے, ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا. اور ضیاء اپنا بدبخت یحییٰ خان جو وہ تو دیکھیں اس نے تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے, لیکن دیکھیں کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. ایوب خان کو بھی سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا, اور سب سے ظلم دیکھیں یحییٰ خان کو بھی اپنے اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ضیاء الحق اس کو بھی کہ فیصل مسجد کے دامن میں اس کو سرکاری پروٹوکول میں دفنایا گیا. اب بچ گئے ہیں اپنا مشرف صاحب, وہ زیر علاج ہے دبئی میں, وہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں نا, یہ جو کہانی شروع ہوئی تھی میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا سے, اس کو ہم بھگتتے آئے ہیں. اچھی بات ہے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ آرمی سیاست سے علیحدہ ہو گئی ہے, لیکن ماضی کو دیکھیں تو ہم نہ چھاچ بھی پھونک پیتے ہیں کہیں ہمارا منہ جل نہ جائے. بس دیکھیں اگر ان کے واقعی یہ ارادے ہیں تو اللہ کرے ایسا ہو, لیکن ماضی کو دیکھیں تو ڈر ہی لگتا ہے. 2 اہم چیزیں ہیں کہ آرمی چیف کون آتا ہے اور مسلم لیگ نون کی حرارکی کیا آتی ہے, ان کی تنظیم نو میں کون کیا آتا ہے. تو ناظرین نے آپ کو تبصرہ میں تجزیہ دے دیا, آپ آگے خود دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا حالات کس وقت جاتے ہیں اور کون کیا کرتا ہے.